وسلم على رسولنا الكريم أما بعد قال الله تبارك وتعالى الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. صدق اللہ العظیم. یہ ربیع الاول کا مہینہ آغاز ہوا ہے. چونکہ اس میں سرور عالم سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی ہے اور اسی مہینے میں آپ نے دنیا سے پردہ فرمایا ہے. اسی مہینے میں ہجرت فرمائی ہے. اس لیے تاریخ اسلامی کے حوالے سے اس مہینے کے آغاز پر اور اس کے دوران مسلمانوں کو اگر اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یاد تازہ ہوتی ہے تو کوئی تعجب کی بات نہیں. لیکن تقاضا حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ نسبت کا، محبت کا یہ ہے کہ ان کے فرما برداروں اور ان کی امتیوں کے دل میں آپ کی یاد برس کے 12 مہینوں تازہ رہے. حقیقت یہ ہے ذکر نبی کے بغیر مومن کی صبح و شام ہوتی ہی نہیں ہے. اس لیے کہ جب ایمان کا مطلب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا ایقان و اذعان ہے تو مومن وہی ہے جو صبح و شام اللہ تعالیٰ کی اور اس کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں مشغول اور مصروف ہو. اللہ تعالیٰ نے بندوں سے اپنی عبادت کا اور اپنی حکومت کے تسلیم کرنے کا مطالبہ فرمایا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی نے بندوں سے اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کمال اتباع کا مطالبہ فرمایا ہے. تو مومن وہ ہے جو اللہ کی بندگی میں کوتاہی نہ کرے. مومن وہ ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی
اطاعت و فرما برداری میں کبھی غفلت نہ برتے، کوتاہی نہ کرے۔ جب ایمان نام ہی ہے اللہ کی بندگی اور نبی کی اطاعت کا، تو مومن کی زندگی میں وہ کون سا لمحہ ہے جس میں وہ اللہ پاک کو فراموش کر دے یا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے غفلت اور ذہول ہو جائے۔ صبح اٹھنے سے لے کر رات کو سونے تک، بلکہ رات میں سونے کے درمیان بھی وہ اللہ اور اس کے رسول کا محتاج ہے۔ اللہ تعالی کی مرضی، اس کی مشیت، اس کی مدد اور اس کی نصرت کے بغیر ایک سانس بھی بندہ نہیں لے سکتا، اس لیے ہر لمحہ اللہ کا محتاج ہے۔ اور اللہ رب العزت کو بندے کا کوئی عمل اور بندے کی کوئی حرکت و سکون پسند نہیں آ سکتی جب تک کہ وہ اس کے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے مطابق نہ ہو۔ تو مومن کو ہر وقت یہ دھیان ہے کہ میرے اس عمل سے اللہ راضی ہو جائیں، اور مومن کو ہر وقت یہ دھیان ہے کہ اللہ جب تک راضی نہیں ہوں گے جب تک یہ عمل اس کے نبی کے طریقے کے مطابق نہیں ہوگا۔ تو رات میں آدمی سو جاتا ہے، سمجھتا ہے کہ اب کوئی ذمہ داری نہیں، بس میں اب اپنی ذات کا حق ادا کرنے کے لیے، دن بھر کی تھکن اتارنے کے لیے، اپنے اعضاء و جوارح کو سکون پہنچانے کے لیے بستر پر دراز ہو رہا ہوں، اب کسی کا میرے اوپر کوئی حق نہیں۔ لیکن صحیح بات یہ ہے کہ اس وقت بھی اس پر اس کا، اس کے رب کا اور اس کے نبی کا حق موجود ہوتا ہے، اور وہ حق یہ ہے کہ یہ سونے والا عمل بھی محض اللہ کی رضا کے واسطے ہو اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو۔ سوتے تو جانور بھی ہیں، سوتے تو کافر بھی ہیں، مسلمان بھی سوتا ہے۔ دونوں کے سونے میں فرق یہ ہے کہ مسلمان اللہ کے واسطے اور اس کے نبی کے طریقے پر سوتا ہے، اور باقی ساری مخلوقات بھی اللہ کے واسطے اور اس کے بنائے ہوئے طریقے پر سوتے ہیں، سوائے کفار و مشرکین کے، غیر مسلمین کے، کہ وہ اپنے نفس کے خاطر اور اپنے ہی بنائے ہوئے طریقے پر سوتے ہیں۔ کسی کافر کا بستر پر لیٹنے کا یہ منشا نہیں ہے کہ اللہ کو راضی کرے، اور کسی کافر کو اس کی پرواہ نہیں ہے کہ میرا یہ سونا کس کے طریقے کے مطابق ہو رہا ہے۔ یہ صرف مسلمان کی شان ہے کہ وہ سستانہ اور آرام کرنا بھی چاہتا ہے، تو مقصد یہ ہے کہ اللہ خوش ہو جائیں، اور وہ کام اس کے نبی کے طریقے پر کرتا ہے۔ کیوں؟ اس واسطے کہ جب اس کا مقصد ہی اللہ کو خوش کرنا ہے، اور یہ طے ہے کہ اللہ کسی بھی طریقے سے خوش نہیں ہوتا سوائے اپنے نبی کے طریقے کے، تو وہ مجبور ہے اور وہ پابند ہے کہ نبی ہی کا طریقہ اختیار کرے اور اسی کے طریقے کے مطابق سو جائے۔ تو ایک مسلمان کو رات ہوتی ہے تو فکر ہوتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رات گزارنے کا کیا طریقہ مجھے سکھایا ہے۔ اگر وہ سیکھنا چاہے گا تو اسے رات گزارنے کا طریقہ بھی نبی نے سکھایا ہے، اگر وہ سیکھنا چاہے گا تو اسے اپنی بیوی کے ساتھ شب باشی کرنے کا طریقہ بھی نبی نے سکھایا ہے، اگر وہ سیکھنا چاہے گا تو رات میں گھبرا کر اٹھ گیا اور نیند سے بیدار ہو گیا، دل پر گرانی اور پریشانی لاحق ہوئی، تو اس لمحات کو گزارنے کا طریقہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے۔
اس کو سب کچھ سکھایا گیا ہے، بس اس کے جاننے کی فکر ہے کہ وہ جانے کہ مجھے کیا سکھایا گیا ہے، مجھے یہ کام کیسے سکھایا گیا ہے، مجھے یہ کام کیسے سکھایا گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو استنجا کرنا بھی سکھایا ہے۔ ترمذی شریف میں کتاب الطہارت میں باب الوضو کے تحت حدیث ملتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابی سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ یہودیوں کے پاس سے گزرے تو ان یہودیوں نے انہیں بٹھا کر ان کا مذاق اڑایا اور یوں کہنے لگے کہ تمہارے نبی بھی کیسے نبی ہے، واہ بھائی واہ، نبی ہیں اور ان کا کام یہ ہے کہ تم لوگوں کو بتائیں استنجا ایسے کرو، طہارت ایسے لو۔ کیا یہ چیزیں سکھانے کے لیے نبی ہوتا ہے؟ یعلمکم نبیکم کل شیء حتی الخراء، تمہارا نبی تو تمہیں ہر بات سکھاتا ہے، یہاں تک کہ استنجا کرنا بھی سکھاتا ہے۔ یہ تھا استہزاء اور تمسخر۔ لیکن حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سچے مسلمان تھے، صحابی رسول تھے۔ انہوں نے فرمایا کہ میں بالکل متاثر نہیں ہوا، سمجھ گیا کہ یہ چھیڑ چھاڑ ہے، اور میں سمجھ گیا کہ یہ میرے نبی کی استہزاء کے ذریعے سے میری دل آزاری کرنا چاہتا ہے۔ مگر میں نے سوچا کہ اگر میں منہ چھوٹا کروں گا اور برا ماننے کا اظہار کروں گا تب تو ان کی عید ہو جائے گی اور ان کا مقصد پورا ہو جائے گا، لہذا مجھے ہمت سے کام لینا چاہیے۔ انہوں نے ان کی اس بات کو مثبت طریقے پر لے لیا، جیسے واقعی کوئی تعریف کر رہا ہو۔ کہنے والا تو تنقید اور تنقیص کے طور پر کہہ رہا تھا، انہوں نے اس کو بالکل مثبت طریقے پر لے لیا کہ گویا تعریف کر رہا ہے، اور اس میں اور آگے بڑھا کر انہوں نے کہا ہاں ہاں، ہمارے نبی تو ہم کو ہر چیز سکھاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ڈھیلے سے استنجا کرو، پتھر سے مت کرو، کوئلے سے مت کرو، ہڈی سے مت کرو، کانچ سے مت کرو، گوبر سے مت کرو، تکلیف پہنچے گی، اس لیے تم لوگ نرم مٹی سے استنجا کرو۔ اور ہمارے نبی یہ کہتے ہیں کہ 3 ڈھیلوں سے استنجا کرو، اور ہمارے نبی یہ کہتے ہیں کہ ایسے فارغ ہو اور ایسے پاکی حاصل کرو، تو اس میں اضافے کر کر کے ساری باتیں بتاتے ہیں۔ یہ سب تو ہمارے نبی سکھاتے ہیں۔ تو کہنے والا تو تنقیص کے طور پر کہہ رہا تھا، وہ تعریف کے طور پر قبول کر کے اس میں اور اضافہ کر دیا، ہاں یہ بھی سکھاتے ہیں، یہ بھی سکھاتے ہیں، یہ بھی سکھاتے ہیں۔ اور وہ کیسا نبی ہوگا جو اپنی امت کو اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بندگی تو سکھاتا ہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس کی شفقت و رحمت کا عالم یہ ہے کہ ہم کو استنجا کرنا بھی سکھاتا ہے۔ جو ماں کی ذمہ داری ہے، جو ماں سکھانے کا کام ہے، وہ ہمارا نبی سکھاتا ہے۔ تو اگر ہم سیکھنا چاہیں تو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ہمارے لیے صبح سے لے کر کے پھر صبح ہونے تک ہر کام کے کرنے کا مناسب، عمدہ، عالی شان طریقہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا۔ کرتے تو سبھی ہیں، ہر آدمی صبح کرتا ہے، بستر سے اٹھتا ہے، ہر آدمی منہ ہاتھ دھوتا ہے، ہر آدمی صبح میں اٹھ کر کے اپنی سستی کو دور کرتا ہے، اپنی مصروفیات کو اختیار کرتا ہے، ہر آدمی صبح ناشتہ کرتا ہے، کپڑے پہنتا ہے، بازار جاتا ہے، ضروریات میں لگتا ہے، کام کاج کرتا ہے، یہ تو ہر آدمی کرتا ہے۔ لیکن جس کو نبی سے نسبت ہے، جس کو نبی سے محبت ہے، وہ یہ سوچتا ہے کہ کرتے تو سب ہیں، میں بھی کروں گا، ایک بے ایمان بھی کرے گا، دونوں میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ وہ کسی بھی طریقے سے کرے گا اور میں صرف اپنے نبی کے طریقے سے کروں گا۔ یہ فرق ہے میرے میں اور اس میں۔ تو وہ اپنا امتیاز باقی رکھنا چاہتا ہے، وہ اپنی نسبت قائم رکھنا چاہتا ہے، وہ اپنی ہر ادا سے دکھانا چاہتا ہے
کہ میں کسی کا چاہنے والا ہوں اور میرے محبوب کی ادائیں میری زندگی میں جس طرف دیکھنا ہو دیکھوں. جیسے کہا گیا ہے جلا کر دے دست دلدار ہوں میں، سیاہ دل تھا یا اب پر انوار ہوں میں، سنوارا ہے کس درجہ بگڑے ہوئے کو، مجھے دیکھ آئینہ یار ہوں میں. ہر مسلمان اپنے کو نبی کے نمائندے کے طور پر پیش کر سکتا ہے. مجھے دیکھو اور نبی کو پہچانو. جب وہ عاشق صادق ہوگا، جب وہ متبع کامل ہوگا، وہ نبی کی تمام سنتوں کو اپنی زندگی میں داخل کر لے گا. اس میں تقسیم نہیں کرے گا، اس میں تحریف نہیں کرے گا، بلکہ نبی کے ہر طریقے کو ظاہر میں، باطن میں، اخلاق میں، اعمال میں، معاملات میں، معاشرت میں، عقیدے میں، ہر جگہ نبی کی زندگی کا کامل اتباع کرے گا اور ان کی سنت کے مطابق زندگی گزارے گا. تو اسے یہ کہنے کا حق ہوگا سنوارا ہے کس درجہ بگڑے ہوئے کو، مجھے دیکھ آئینہ یار ہوں میں. نبی کو دیکھنا ہو تو مجھے دیکھو، یہ نبی کی زندگی ہے جو میں دکھا رہا ہوں. تو یہ کہنے کا حق کب ہوگا؟ جبکہ مومن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کا سچا عاشق و فرما بردار ہو جائے. ہاں، نبی کا مقام، نبی کا مرتبہ، نبی کے اعمال کی کیفیات، نبی کا ایمان، نبی کی اپنی کیفیت، اس کو تو کوئی بڑے سے بڑا بھی نہیں پا سکتا، لیکن ان کی اداؤں کی نقل تو ہر مومن کر سکتا ہے. ہر مومن کر سکتا ہے ان کی اداؤں کی نقل. کاغذ کے پھول کاغذ کے پھول ہی ہوتے ہیں، حقیقی پھول حقیقی پھول ہی ہوتے ہیں، لیکن جب بنانے میں فن کا کمال دکھایا جاتا ہے تو دیکھنے والوں کو دونوں میں کوئی فرق نظر نہیں آتا. ہم اپنے ظاہر کو، اپنے اعمال کو، اپنے اخلاق کو، اپنے حرکات کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے مطابق جتنا سنوار سکتے ہو اتنا سنوارنے کی کوشش کرے، چاہے یہ کاغذ کے پھول ہوں، لیکن اللہ تعالی محض اس وجہ سے کہ یہ ایسے لگ رہے ہیں جیسے میرا نبی ہے قبول فرما لے. اللہ تعالیٰ کے پاس تو بہانا چاہیے. احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک شخص کو جس نے زندگی بھر پیغمبر کی مخالفت کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ان کے جیسا لباس پہنتا تھا، شکل شباہت پیدائشی طور پر کچھ ملتی جلتی تھی، وضع قطع پوری ان کی سی بنا رکھی تھی، کپڑے انہی کی طرح پہنا کرتا تھا، اور صرف اس کا مقصد یہ تھا کہ وہ استہزاء کرے، تمسخر کرے، لوگوں کو دھوکہ دے. لیکن جب موت کا وقت آیا تو اللہ پاک نے اس کو ایمان کی دولت عطا فرمائی. اس نے اپنی زندگی کے کیے دھرے سے توبہ کی، اللہ کی طرف رجوع کیا اور رخصت ہو گیا. موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ اس کا تو کام بن گیا. اللہ نے مکاشفے میں اپنے علم کے ذریعے ان کو مطلع کیا کہ یہ تو جنت میں گیا، یعنی جنتی ہو گیا. تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ بار الہ، وہ تو بڑا مخالف تھا میرا، اور اس نے تو بہت تکلیف پہنچائی. تو کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ تمہاری شکل و شباہت میں رہا کرتا تھا. آپ میرے محبوب ہو، آپ مجھے پسند ہو، اور ایک آدمی آپ کے جیسا مجھے نظر آیا کرتا تھا. جب وہ مرنے لگا تو میری غیرت نے اس کو گوارا نہیں کیا کہ جو میرے محبوب کے طرز و انداز میں زندگی گزارتا تھا وہ اب جہنم میں چلا جائے. اس لیے میں نے اس شکل و شباہت میں ایمان کی حقیقت ڈال دی اور نجات کا راستہ اس کے لیے بنا دیا. تو اللہ رب العزت تو بندوں کو دیکھتے ہیں، ان بندوں کو نبی اپنے نبی کے موافق دیکھتے ہیں تو اس کی شان قبولیت ان کی طرف بڑھتی ہے، چاہے ان کے اندر وہ کمال نہ ہو جو نبی کے اندر ہے، اور وہ کمال ہو بھی نہیں سکتا. لیکن جتنے کا حکم تھا اتنا تو وہ کر رہا ہے، جتنے کا پابند کیا گیا تھا اس کی تکمیل تو کر رہا ہے.
کہا گیا یہ حرام ہے تو اس نے مان لیا کہ حرام ہے اور پلٹ کے نہیں دیکھا، چاہے کتنی بھی فائدے کی چیز تھی۔ کہا گیا یہ حلال ہے تو چاہے کتنی ہی ناپسند تھی، اس حلال کی رغبت اپنے اندر پیدا کر لی اور اسے قبول کر لیا۔ جو نبی کو پسند تھا اس نے اپنی پسند بنا لیا، جو نبی کو مرغوب تھا اس نے اپنی رغبت بنا لی، اور جس کو نبی نے ناپسند اور مکروہ سمجھا تھا تو اس نے اس کو چھوڑ دیا اور علیحدگی اختیار کر لی۔ اس میں اس کو تکلیف بھی اٹھانی پڑی، مجاہدہ بھی کرنا پڑا اور بہت سی خواہشات کو چھوڑنا بھی پڑا، لیکن اس نے کہا کہ یہ تو میرے محبوب کی محبت کا سوال ہے، اس کے لیے تو سب کچھ دیا جا سکتا ہے۔ اگر میری نسبت میرے نبی سے زندگی کی تمام خواہشات کی قیمت پر حاصل ہوتی ہے تو یہ قیمت ارزاں ہے، سستی ہے، یہ قیمت ادا کر کے میں نبی کی نسبت حاصل کر لوں اور نبی کی محبت حاصل کر لوں گا۔ تو مومن وہ ہوتا ہے، عاشق صادق ایسا ہوتا ہے۔ یہی صحابہ کرام نے نمونہ بنایا۔ 1.25 لاکھ پیغمبر دنیا میں آئے، اللہ نے اپنے نبی کو 1.25 لاکھ ایسے امتی عطا فرمائے جن کی زندگیوں کو خود اللہ رب العزت نے پسند فرما دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت، حضور کی محبت، آپ کی عقیدت، اپنے دلوں میں آپ کی عظمت اور آپ کا ظاہری ادب و احترام اور معنوی اور حقیقی ادب و احترام، یہ سب کی مثال صحابہ کرام بن گئی۔ صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف ایمان لانے ہی کا حق ادا نہیں کیا، ایمان لانا بھی ایک حق ہے آپ کا، اور آپ کی عزت کرنا بھی آپ کا حق ہے، اور آپ کا احترام، ادب ظاہراً و باطناً، اپنے جسم سے بھی، اپنی باتوں سے بھی، اپنے انداز سے بھی، اپنے دل سے بھی، ذہن سے بھی، ہر طرح احترام کرنا نبی کا حق تھا۔ صحابہ نے ان حقوق کو ادا کیا۔ گفتگو میں بھی صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ آگے بڑھتے تھے، نہ بلند آواز سے بات کرتے تھے۔ حدیث شریف میں آتا ہے جب اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کا یہ ادب نازل فرمایا، لا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، تم نبی کے ساتھ اس آواز میں بات مت کرو جتنی بلند آواز سے آپس میں کرتے ہو ایک دوسرے سے بات۔ آپس میں ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں تو جس آواز سے تم آپس میں ایک دوسرے سے بات کرتے ہو اس آواز کے ساتھ نبی سے بات مت کرو، امتیاز ہونا چاہیے۔ آپس میں جتنی آواز نکالتے ہو اس سے دبی ہوئی اور پست آواز میں نبی سے بات کرو، کیونکہ نبی تمہارے برابر نہیں ہے۔ تم آپس میں چاہے کتنی طریقے سے بات کرو، اس کے بھی کچھ تہذیب و حدود ہوتے ہیں، لیکن دوستوں کے درمیان یکساں طور پر گفتگو کا حق ہوتا ہے۔ نبی کے سامنے ایسی گفتگو نہیں کرو، نبی کے سامنے تم امتی ہو اور وہ نبی ہیں، اس کا احترام اور اس کا خیال ملحوظ رکھ کر بات کرو۔ اللہ نے جب یہ ادب نازل فرمایا تو کئی صحابہ ایسے تھے جن کی آواز فطری طور پر بڑی تھی تو وہ مجلس نبی میں بات نہ کرنے کا عزم کر کے بیٹھتے تھے کہ بھئی یہاں تو ہم زبان ہی نہیں کھولیں گے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری آواز نبی کی آواز سے بلند ہو جائے اور اللہ کا یہ اعلان پورا ہو جائے ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہارا ایمان بھی حبط ہو جائے، مٹ جائے گا، تمہیں پتہ نہیں چلے گا۔ تو یہ احترام سکھایا گیا تو صحابہ نے احترام کا حق ادا کر کے دکھایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آیت نازل ہونے کے بعد مجھے اتنی فکر لاحق ہوئی اور اتنا میرے اوپر اثر ہوا کہ میں کیا کروں، اب کیا زندگی بھر نبی سے بات ہی نہ کروں، اس واسطے کہ میری آواز ذرا بڑی ہے، ان کی آواز سے اونچی ہو جائے گی تو پھر یہ ہمارا معاملہ بڑا گھاٹے میں پڑ جائے گا، خطرے میں پڑ جائے گا۔ تو فرمایا میں نے معمول یہ بنا لیا کہ اکثر مجھے کچھ پوچھنا ہوتا تو کسی اور سے کہتا کہ بھائی ذرا آپ پوچھ لیجئے یہ بات۔
کیونکہ میں پوچھوں اور آواز میری بڑی ہے، نبی سے اونچی ہو جائے تو معاملہ بہت خراب ہو جائے گا۔ یہاں تک صحابہ کرام نے احتیاط برتی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جگہ پر کھڑے ہونے کا بھی جرأت نہیں کر سکے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی حیات طیبہ میں جب آپ بخار کی وجہ سے بستر پر آرام فرما رہے تھے، مسجد میں آنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی، تو فرمایا ابو بکر سے کہو کہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ حضرت ابو بکر کے لیے آپ کے مصلی پر کھڑا ہونا اتنا بڑا بوجھ ہو گیا کہ جس جگہ نبی اللہ کھڑے کے ہوں اس جگہ ہم کیسے کھڑے سکتے۔ آپ کا وصال ہوا، مسلمانوں نے حضرت ابو بکر کو خلیفہ بنا لیا، تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کا خطبہ دینے کے لیے منبر کے پاس آئے تو ان کے قدم کانپ گئے، اس جگہ پر میں کیسے کھڑے ہو سکتا ہوں جس جگہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے تھے۔ اس لیے ایک سیڑھی نیچے اتر کر کھڑے۔ پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو عمر فاروق کو ہمت نہیں ہوئی کہ جس جگہ ابو بکر صدیق کھڑے ہوتے ہوں اس جگہ پر وہ کھڑے ہوں، اس لیے وہ ایک سیڑھی اور نیچے اتر کے کھڑے ہوئے، اور یہ 3 سیڑھیاں تھیں، اور بتلا دیا گیا کہ نبی کا بھی احترام ہے اور نبی کی نسبت رکھنے والوں کا بھی احترام ہے۔ جو لوگ نبی کے طریقے پر جس زمانے میں ہوں، سنت کی اتباع میں کامل ہوں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی علم میں، عمل میں، دعوت میں نیابت کرتے ہوں، ان لوگوں کا بھی وہ مقام مسلمانوں کے قلوب میں ہونا چاہیے جو مقام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں رہتے وقت میں ان کا بتایا گیا اور ان کا احترام بتایا گیا۔ سورۃ الحجرات میں نبی کے بہت آداب نازل کیے گئے ہیں۔ جو لوگ اس کی صلاحیت رکھتے ہوں وہ دیکھ سکتے ہیں کہ مفسرین نے ان آیات کی تفسیر میں یہ لکھا ہے کہ یہ جو آداب بتلائے گئے ہیں، اب جب کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان میں نہیں ہیں لیکن ان کے خلفاء اور نائبین یعنی علماء و مشائخ موجود ہیں تو ان کا بھی یہی احترام ہے، یہی احترام ہے، ورنہ قرآن میں اس کو باقی رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن میں باقی اس لیے رکھا گیا کہ ان کے نائبین کا بھی وہ احترام کرو جو احترام ان کا سکھایا جا رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک دفعہ آپ کا ذکر کر رہے تھے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا تھے اور عمر میں 2 سال بڑے تھے۔ اللہ کے نبی کا وصال پہلے ہوا، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ آپ کا ذکر کر رہے تھے تو سننے والوں نے پوچھا کہ عباس آپ بڑے ہیں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے تھے؟ پوچھنے والے کا مقصد عمر ہی پوچھنا تھا کہ آپ کی عمر زیادہ ہے یا ان کی عمر زیادہ تھی۔ پوچھنے والا یہی پوچھنا چاہ رہا تھا کہ عمر کس کی بڑی اور زیادہ ہے، لیکن حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرا دل کانپ گیا اور پریشان ہو گیا کہ سائل کو میں جواب کیسے دوں، اس لیے کہ میں تو 2 سال بڑا ہوں اور یہ لفظ کہ میں نبی سے بڑا ہوں میری زبان سے کیسے نکل سکتا ہے؟ یہ میں کیسے کہہ سکتا ہوں کہ میں بڑا ہوں؟ حالانکہ عمر کی بات چل رہی ہے، مرتبے اور مقام کی نہیں، لیکن لفظ بھی کیسے بولوں میں بڑا کا لفظ؟ تو عربی زبان تو بہت گنجائش کی اور بڑی وسیع زبان ہے۔ حضرت عباس فرماتے ہیں اللہ پاک نے میری مدد فرمائی اور میں نے سائل کو کہا ہوا اکبر منی وانا اسن، میں نے فوراً اس سے کہا کہ بڑے تو وہ مجھ سے تھے، وہی بہت بڑے تھے،
لیکن میں عمر رسیدہ ہوں ان سے، میری عمر ان سے بڑی ہے لیکن وہی میرے سے بڑے ہیں. عمر اور بڑا کا لفظ ہی استعمال نہیں کیا، اپنے لیے کہا کہ اصل میں عمر رسیدہ ہوں، اور آپ کے لیے فرمایا ہوا اکبر منی، وہی میرے سے بڑے تھے. تو یہ احترام قلوب میں تھا کہ الفاظ میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سوء ادب کی گنجائش ان کے پاس نہیں تھی کہ کوئی لفظ ایسا بول دوں جس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبے و مقام کی توہین ہو جائے. حالانکہ نہ وہ مقصد ہے، نہ وہ نیت ہے، نہ وہ ٹاپک ہے، لیکن وہ کہنا اس لیے چاہ رہے ہیں کہ بھائی یہ مشابہت بھی نہیں ہوگی بے ادبی. یہ مقام تھا صحابہ کرام کا. رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جن لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بیعت کی تھی، دوسرے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کے ہاتھوں کا بھی احترام کرتے تھے، یہ کہہ کر کے کہ آپ کے ہاتھ تو وہ ہیں جو نبی کے ہاتھ میں معاہدہ کیے ہوئے ہیں. اس کا احترام کرتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بخاری شریف کی روایت ہے، خشک سالی ہوئی اور لوگ آئے کہ امیر المومنین کہیں پانی کا نام و نشان نہیں، سوکھا پڑا ہوا ہے، آپ اللہ تعالیٰ سے بارش طلب کیجئے، دعا کیجئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کر کے سیدھے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے اور حضرت عباس کو بلا کر لائے، ان کو ممبر پر بٹھایا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ، یہ نبی کے چچا کو ہم آپ کے حضور پیش کرتے ہیں، یہ نبی کے چچا ہیں، ہم ان کے وسیلے سے آپ کی رحمت کو طلب کرتے ہیں، اور اللہ رب العزت نے بارش عطا فرمائی. یہ احترام تھا ان لوگوں کے قلوب. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عباس کے گھر کا پرنالہ نکلوا دیا تھا، مسجد میں گر رہا تھا. حضرت عباس نے کہا کہ کس نے نکالا یہ پرنالہ؟ لوگوں نے بتایا امیر المومنین نے نکالا ہے. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر کے پاس گئے. وہ اس وقت آدھی دنیا کے حکمراں تھے، مدینہ منورہ میں بیٹھ کر آدھی دنیا پر حکومت کرتے تھے، زبردست دبدبا ان کا تھا، بڑے بڑے سلاطین ان سے کانپتے تھے. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے اور انہوں نے کہا امیر المومنین، آپ کو کیا حق پہنچتا ہے کہ جو برنالہ نبی نے اپنے ہاتھوں سے لگایا تھا اس کو آپ نکال کے پھینک دیں؟ آپ کو اس کا کیا حق پہنچتا ہے؟ حضرت عمر نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پرنالہ وہاں لگایا. حضرت عباس نے کہا آپ نے کہا تھا کہ یہاں پرنالہ لگا دو، میں نے نبی کے مشورے کے مطابق لگایا تھا، آپ نے اس کو نکال کے پھینک دیا. حضرت عمر کھڑے ہو گئے اور رونے لگے. حضرت عباس کے ساتھ گئے، وہ پرنالہ منگایا اور ان سے کہا عمر کا کوئی حق نہیں بنتا کہ نبی نے یہ چیز یہاں لگائی تھی تو وہاں سے وہ ہٹا دے. عمر کا کیا حق بنتا ہے؟ آپ اس کو پھر اسی جگہ پر لگا دیجئے. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمر جھکا کے بالکل جھک گئے، اسٹول بن گئے اور فرمایا میرے اوپر کھڑے ہو کے لگا دیجئے. حضرت عباس کہنے لگے کہ نہیں میں ایسا تو نہیں کروں گا کہ آپ کے اوپر کھڑے ہو کے لگا دوں، کسی سے لگوا دوں گا، لیکن آپ کا یہ نکالنا ٹھیک نہیں تھا. حضرت عمر نے کہا کہ نہیں عباس، مجھے یہ سزا ملنی چاہیے، میں جھکتا ہوں، میرے اوپر کھڑے ہو کر آپ اس کو لگائیے. پھر حضرت عباس سے زبردستی اپنے اوپر کھڑا کروا کے وہاں پر پرنالہ لگوایا. یہ احترام نبی کے بعد نبی کی نسبتوں کا ان کے قلوب کے اندر تھا. یہ صرف نسبت والی بات ہے، ورنہ مسجد میں پانی گر رہا تھا، ڈسٹرب ہو رہا تھا تو حضرت عمر نے کوئی غلط کام تو نہیں کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوتے اور مسجد کا ایکسٹینشن چل رہا ہوتا اور وہاں تک پانی گر رہا ہوتا تو آپ بھی فرما دیتے کہ بھائی اس کو ہٹا کے ادھر لگا لو دوسری طرف. لیکن حضرت عمر نے یہ کوئی غلطی نہیں کی تھی، پر نبی کی نسبت کی بات آئی تو دل کانپ گئے کہ بھائی یہ گستاخی ہم سے کیسے ہو سکتی ہے.
ان کے قلوب میں نبی کا وہ مقام تھا، وہ احترام تھا۔ آپ سوچیں کہ جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبتوں کا یہ احترام کرتے ہوں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آپ کی حکموں کا اور آپ کی ہدایات کا احترام کرتے ہوں، وہ لوگ اس دین میں کیسے کمی کوتاہی کر سکتے ہیں جس کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تھی، جس کے لیے آپ اس دنیا میں تشریف لائے تھے۔ اصل مقصد تو وہی تھا۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے آپ کے دین کو مضبوطی سے تھاما، اس پر جمے رہے، اس کو اپنے سینے سے لگائے رہے۔ قرآن کریم نے بھی ہمیں نبی کا یہی حق بتایا ہے۔ آیت شریفہ میں نے تلاوت کی تھی، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں الذین یتبعون الرسول النبی الامی، جو لوگ اتباع کرتے ہیں اس رسول اور نبی کا جو امی ہیں۔ امی کا مطلب پڑھنے لکھنے کے وسائل سے نا آشنا، لیکن امی کا مطلب نعوذ باللہ جاہل نہیں ہوتا۔ امی جو عربی زبان کا لفظ ہے اس کے معنی ہے پڑھنے لکھنے کے وسائل سے نا آشنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کتاب دیکھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کسی سے لکھنا سیکھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ تو پڑھنا سیکھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان وسائل کو اس دنیا میں اختیار نہیں فرمایا، عرب کرتے بھی نہیں تھے۔ یہ صرف آپ کی اپنی خصوصیت نہیں تھی بلکہ پورے حجاز کی یہی خصوصیت تھی۔ قرآن نے ان سب کو امیین کہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا نحن امت امیون، ہم تو ایک ایسا خاندان، ایک ایسا قبیلہ، ایک ایسی قوم ہے جو لکھنے پڑھنے کے وسائل سے ناشنا ہے۔ تو وہ پورے عربوں کا وہی حال تھا اور اسی میں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑا کیے گئے تھے۔ لیکن جہاں تک علم و فضل کا معاملہ ہے تو اللہ نے آپ کو وہ علم عطا فرمایا تھا جو کسی بڑے سے بڑے فرشتے اور کسی نبی مرسل کو حاصل نہیں تھا۔ وہ علم آپ نے عطا فرمایا تھا۔ اسی کو شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے یتیمے کے نا کردہ قرآن درست، کتب خانہ ہفت اقلیم بشست۔ وہ ایک یتیم جس نے لکھنا پڑھنا بھی درست نہیں کیا تھا، اس نے ساری دنیا کے علوم پر پانی پھیر دیے اور اپنے علم کا سکہ دنیا میں جمایا۔ اللہ نے علم تو وہ عطا فرمایا تھا لیکن وہ اس قوم سے تعلق رکھتے تھے جو قوم لکھنے پڑھنے کے وسائل سے ناشنا تھی، اس لیے ان کو الامی صفت سے اللہ نے یاد کیا۔ الذین یتبعون الرسول النبی الامی، جو لوگ اتباع کرتے ہیں اللہ کے نبی اور اللہ کے رسول جو امی ہیں ان کا اتباع کرتے ہیں۔ اور وہ نبی رسول ایسے ہیں کہ ان کا ذکر پچھلی تمام کتابوں میں موجود ہے۔ الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، کہ یہود و نصارہ کے علماء ان کی ذات کو، ان کی صفات کو، ان کی شخصیت کو، ان کی وجاہت کو، ان کی عادات کو، ان کے اسوہ حسنہ کو اپنی کتابوں میں لکھا ہوا پاتے ہیں۔ ہر ایک کتاب میں لکھا ہوا موجود ہے۔ یجدونہ، پاتے ہیں ان کو اپنی کتاب کے اندر، مکتوباً، لکھا ہوا، ہر چیز لکھی ہوئی پچھلی کتابوں کے اندر پاتے ہیں۔ ان کی صفت کیا ہے؟ یأمرہم بالمعروف، وہ جو اپنے امتیوں کو معروفات کا حکم دیتے ہیں۔ معروف کہتے ہیں ہر اس چیز کو جو اچھی اور بھلی ہو، انسانیت کے لیے مفید ہو، زیب دیتی ہو، اس کو معروف کہتے ہیں۔ یأمرہم بالمعروف، وہ اچھی باتوں کا حکم دیتے ہیں۔ وینہاہم عن المنکر، اور وہ اپنی امت کو بری باتوں سے روکتے ہیں، گندے کاموں سے، نامناسب کاموں سے جو انسانیت کو زیب نہیں دیتے، ان حرکتوں سے روکتے ہیں۔ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ،
اور وہ اپنی امت کے لیے طیب اور پاکیزہ چیزوں کو حلال قرار دیتے ہیں. وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اور اپنی امت کے لیے وہ خبیث اور گندی چیزوں کو حرام کر دیتے ہیں، ناقابل استعمال قرار دیتے ہیں. وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ، اور جو بوجھ جاہلیت کے، رسم و رواج کے، بدعت و خرافات کے، غیر اسلامی اعتقادات کے ان کے اوپر پڑے ہوئے ہیں، ان سارے بوجھوں کو نکال کے پھینک کر ان کی گردن ہلکی کرتے ہیں، ان کا بوجھ ہلکا کرتے ہیں. فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، پس جو لوگ ان صفتوں والے نبی کے ظاہر ہو جانے کے بعد، اس نبی مقدس و مکرم کے وجود میں آ جانے کے بعد اس پر ایمان لے آئیں، وَعَزَّرُوهُ، اور ان کی تعظیم و عزت کا حق ادا کریں، وَنَصَرُوهُ، اور ان کے دین کی بھرپور مدد کریں، وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور اس نور کی اتباع کریں جو ان کے ساتھ قرآن کے نام سے نازل کیا گیا ہے. اولئک هم المفلحون، تو یہ لوگ ہیں جو دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں فلاح پانے والے اور کامیاب ہونے والے ہیں. تو دیکھیے آیت کریمہ میں نبی کی جامعیت بھی بیان کر دی گئی، نبی کا پورے عالم کے لیے ہونا بھی بیان کر دیا گیا. پورا رکوع پیچھے سے آپ کی صفات کو بیان کرتا ہوا آ رہا ہے. اس نبی کے حقوق بھی بیان کر دیے گئے، اس نبی کے ساتھ وفاداری کے طریقے بھی بتا دیے گئے، اور اس نبی کی وفاداری پر فلاح اور کامیابی کا مژدہ اور خوشخبری بھی سنا دی گئی. وہ 4 حقوق، ان پر ایمان لانا، ان کی عزت و تعظیم کا حق ادا کرنا، ان کے دین کی نصرت کرنا، اور ان کے لائی ہوئی کتاب قرآن مجید کا اتباع کرنا اور اس کے مطابق زندگی گزارنا. اب جبکہ ایک دفعہ اور ہماری زندگی میں اس گزرتے ہوئے 1433ویں سال میں وہ مہینہ طلوع ہوا ہے، رونما ہوا ہے، جس میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں بعثت اور تشریف آوری ہوئی ہے، اور اس کی نسبت سے ہمارے دلوں میں ان کی یاد جگمگائی ہے. تو ہمیں یہ جاننے کی کوشش کرنا چاہیے کہ ان کے ہم پر اللہ نے کیا حق رکھے. ایک شخص کسی کا حق نہیں ادا کرتا، صرف محبت کا دم بھرتا ہے. دنیا میں کوئی عقل مند ایسا نہیں جو اس کی محبت کو تسلیم کر دے. کوئی عقل مند دنیا میں ایسا نہیں ہے. ہاں کوئی نادان، جاہل، مجنون، بے وقوف ہو تو الگ بات ہے. جو عقل مند ہے اور وہ دیکھ رہا ہے کہ یہ شخص میری محبت کی بات تو کرتا ہے لیکن میرے ساتھ محبت سے وفا نہیں کرتا اور میرے حقوق ادا نہیں کرتا، تو کوئی بھی اس کو اپنا چاہنے والا ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا. نہ ماں تیار ہوتی ہے، نہ باپ تیار ہوتا ہے، نہ بھائی تیار ہوتا ہے، نہ بہن تیار. کتنی محبت آپ کو بھائی کے ساتھ ہو، جائیداد میں ایک دیوار کا مسئلہ آ جائے کہ صاحب یہ جو دیوار درمیان میں ہے یہ تمہاری زمین پر ہے یا میری زمین پر ہے، تو وہ جگہ ہوگی کتنی. لیکن دو بھائیوں اور سگے بھائیوں کے درمیان میں اختلاف ہو جاتا ہے، ایسا شدید اختلاف کہ خون کے رشتے کے باوجود نفرتوں اور عداوتوں کی دیواریں کھڑی ہو جاتی ہیں. وہ ایک دیوار کا کیا مسئلہ آیا، زندگی میں دونوں کے درمیان ایسی دیوار حائل ہو گئی جس دیوار کو توڑا نہیں جا سکتا. اب کوئی اس سے کہے کہ بھائی آپ کے بھائی تو آپ کو بہت چاہتے تھے اور آپ کے بھائی تو آپ کی بڑی تعریف کر رہے ہیں اور آپ کے بھائی نے تو آپ کی خوبیوں اور کمالات کے سنانے کے واسطے محفل منعقد کی ہے. تو آپ کہیں گے کہ اس کو سب کرتے رہنے دو، میری زمین کے مسئلے کو حل نہیں کیا. محبت ہوتی تو میرا حق مجھے دیتا. جب اس کو میری محبت ہی نہیں ہے تو یہ سب دکھاوا تماشا کرتے رہنے دو. میں کیسے مانوں کہ اس کو مجھ سے محبت ہے؟ اگر اس کو مجھ سے محبت ہے تو اس سے کہو کہ پہلے میری زمین اور میری دیوار کا مسئلہ حل کر.
تو دنیا میں تو لوگ ایک حقیر سی چیز کو محبت کا معیار بناتے، میرا حق نہیں ادا کرتا تو میں تیری محبت کا کوئی دعویٰ قبول نہیں کرتا. اور ہم ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی باتیں کر رہے ہیں. نہ صورت ان کی پسند، نہ سیرت ان کی پسند، نہ لباس ان کے پسند، نہ تعلیمات ان کی پسند، نہ کاروبار میں ان کے احکام کی رعایت کی جا رہی ہے، نہ اخلاق میں ان کی ہدایتوں کا اتباع کیا جا رہا ہے، نہ معاشرت میں ان کا کہنا ماننے کی کوشش کی جا رہی ہے. وہ ایک اور غم امت کے پاس لے کر آئے ہیں اور ایک غم میں زندگی گزار کے گئے ہیں. ہم ایک دوسرے شوق لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو کیا نسبت ہے؟ کیا نسبت خاک رابہ عالم پاک؟ ان کی فکروں کی کوئی دوسری دنیا ہے، ان کی خوشیوں کی کوئی دوسری دنیا ہے، ان کی تمناؤں کی کوئی دوسری دنیا ہے، اور ہم امتی کہلائے جانے والوں کی خوشیاں، ہمارے غم، ہماری تمناؤں کی کوئی دوسری دنیا ہے. تو اس کا اس سے کیا تعلق ہے؟ اس لیے مسلمان کو چاہیے کہ اگر وہ واقعی محبت رکھتا ہے اور واقعی محبت پر جینا چاہتا ہے اور واقعی نبی کی محبت پر مرنا چاہتا ہے اور واقعی سر محشر نبی کے عاشقوں میں اٹھنا چاہتا ہے، تو وہ اپنی زندگی کا یہ نصب العین بنا دے کہ وہ جو حرکت بھی کرے گا وہ اللہ کی رضا کے واسطے کرے گا. اور چونکہ اللہ کو وہ پسند نہیں آئے گی جب تک کہ نبی کے طریقے پر نہ ہو، اس لیے وہ نبی کے طریقے کے مطابق کرے گا. اگر آپ یہ کریں گے اور یہ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، اور اللہ کرے کہ ہم ہو جائیں، تو یہ ہمارے اس سے بڑی کوئی کامیابی نہیں. اولئک هم المفلحون، قرآن شہادت دے گا یہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے. پھر اگر قرآن مجید ہماری کامیابی کے بارے میں کوئی اور نسخہ بتائے اور ہم اپنی کامیابی کا کوئی اور نسخہ تجویز کر لیں، تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ کے ہاں معیار ہمارا بنایا ہوا نسخہ ہوگا یا اللہ تعالیٰ کا نازل کیا ہوا نسخہ ہوگا. یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. بس یہ حقیقت ہے، یہ ایک عام بات ہے، عام فہم بات ہے، ہر کسی عقل میں آ سکتی ہے، ہر کوئی مسلمان سوچ سکتا ہے. شرط صرف یہ ہے کہ وہ تعصب کو چھوڑ دے اور حقیقت کی تلاش کے پیچھے پڑ جائے. ورنہ گزشتہ سالوں میں ربیع الاول کے مہینے میں، خاص طور سے 12 ربیع الاول کے موقع پر ہمارے شہر میں مسلمان بھائیوں نے، مسلمان نوجوانوں نے جو کچھ کیا ہے وہ آنکھوں کے سامنے ہے. اور یاد رکھیے یہ چیزیں ہمارے نبی کے ہاں کبھی معیار محبت نہیں رہی، اور یہ چیزیں ہمارے رب کے ہاں بھی کبھی معیار محبت نہیں ہے. پوری تاریخ اسلام پڑھ کے دیکھ لو، نبی کے عاشقوں کی سیرت پڑھ کے دیکھ لو، آپ کو پتہ چل جائے گا یہ کوئی معیار نہیں ہے. یہ معیار ہنود سے لیا گیا ہے، یہ معیار نصارہ سے لیا گیا ہے. یہ کوئی معیار اسلام میں نہ تھا، نہ ہے، نہ رہے گا قیامت تک. یہ معیار خواہشات نفسانیہ کو پورا کرتا ہے. یہ معیار نبی کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتا، نفس کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے. یہ معیار ضد، تعصب و ہر دھرمی کی تقاضوں کو پورا کرتا ہے. اس معیار میں واقعیت نہیں، صداقت نہیں، سچائی نہیں، اور نبی کی محبت کا کوئی اس کے اندر اثر نہیں. اس واسطے کہ یہ معیارات تو چلتے نہیں. عیسائیوں کے ہاں حضرت عیسیٰ کی ولادت ہوتی ہے، ناچ کود کرتے ہیں، شہروں کو سجاتے ہیں، گھروں پر اسٹار لگاتے ہیں، لائٹ کرتے ہیں، لائٹنگ کرتے ہیں، ناچتے ہیں، شرابیں پیتے ہیں اور کبابیں کھاتے ہیں اور بدکاریاں کرتے ہیں اور رات تمام نعرے لگاتے پھرتے ہیں اور سیٹیاں بجاتے رہتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہمارے نبی کی ولادت کا جشن ہو رہا ہے. نعوذ باللہ، وہ منحوس طریقہ اسی قوم کو مبارک ہو. ہم مسلمان ہیں، سید عرب و عجم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عالی شان اخلاق کے حامل ہیں. ہمارے لیے تو یہ چیزیں زیب نہیں دیتی. لیکن آج مسلمان بس تماشے کرنے کو زندگی میں دین سمجھ رہا ہے. تماشوں کا نام دین نہیں ہے، خواہشات کا نام دین نہیں ہے. دین نام ہے اپنے پتے کو خون کر کے نبی کا اتباع کرنے کا. دین نام ہے حالات کا مقابلہ کر کے نبی کی سنتوں کو زندہ کرنے کا. دین نام ہے اپنی تمام خواہشات کو سینوں میں دفن کر کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اجڑتی ہوئی دین کی کھیتی کو پھر ہری بھری کرنے کا. یہ نام ہے دین. اس کے لیے جد و جہد کرنا، یہ ہے مومن کے ایمان کا تقاضا، اور یہ ہے عاشقان رسول کی عشق و محبت کا مطالبہ. اللہ کرے کہ ہماری سمجھ میں بات آئے اور ہم کچھ کرنے والے بن جائیں اس پیارے نبی کے واسطے اور اس نبی کی پیاری امت کے واسطے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.